السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکار، متفق علیہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈانپ دیا گیا اور جنت کو گراں گزرنے والے ناگوار کاموں سے ڈانپ دیا گیا۔ حدیث بخاری مسلم۔ نمبر 1، جہنم کو شہوات اور لذات سے ڈانپنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جہنم کے راستے کو نہایت مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان انہی لذتوں کی زندگی گزارتے گزارتے جو بڑی دلربا اور پرفریب ہوتی ہے قبر میں جا پہنچتا ہے اور یوں وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، گویا کہ اہل جہنم کی زندگی نہایت دل لبانے والی ہوتی ہے، جس کی دلدل میں پھنس کر انسان کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے برعکس جنت تک پہنچنے کے لیے نہایت دشوار گزار گھاٹیاں عبور کرنی پڑتی ہیں، کہیں الام و مصائب اور کہیں حقوق و فرائض کے دشوار گزار راستے سر کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر منزل مقصود نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ 100 آیتیں پر رکوع کریں گے، لیکن پھر بھی آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ ایک رکعت اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آپ بدستور پڑھتے رہے۔ میں نے کہا اسے ختم کر کے آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے سورہ النساء کی تلاوت شروع فرما دی اور وہ مکمل پڑھ لی۔ پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی، اسے پورا پڑھا۔ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے۔ جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تسبیح بیان فرماتے، اور جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، اور جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب فرماتے۔ آل عمران کے خاتمے پر آپ نے رکوع فرمایا اور آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم فرماتے رہے، اور آپ کا رکوع بھی آپ کا قیام کے قریب تھا۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ربنا لک الحمد کہا اور اتنا لمبا قومہ فرمایا کہ جتنا تقریباً آپ نے رکوع فرمایا تھا۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، پس آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ حدیث مسلم۔ اس کا فوائد اور مثال۔ نمبر 1، اس میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نفلی نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت صورتوں کی ترغیب کے مطابق پڑھنا ضروری نہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ تلاوت میں تقدیم و تخیر جائز ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 3، نفلی نماز میں طوالت محتسن ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے لمبا قیام فرمایا حتیٰ کہ میں نے برے کام کا ارادہ کیا، ان سے
پوچھا گیا کہ آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں، آپ کی اقتدا چھوڑ دوں۔ بخاری مسلم۔ فائد اس سے معلوم ہوا نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ امام کی مخالفت برا کام ہے کیونکہ نماز میں اس کے اقتدا کا حکم ہے۔ نمبر 2، ابہام کی وضاحت کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بوقت ضرورت بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، تاہم افضل یہی ہے کہ امام کی اقتدا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، ان کے گھر والے، اس کا مال، غلام وغیرہ، اور اس کا عمل۔ چنانچہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فائد و مسائل۔ نمبر 1، اس میں امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے چاہیے جو اس کے ساتھ رہیں اور قبر میں بھی انسان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ جہاں سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور قبر کی تنہائیوں میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اور وہیں اعمال صالحہ جو قبر میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی مشکلات اور تنہائیوں میں اس کا سہارا اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 2، اعمال صالح میں بھی ان اعمال کا انتخاب کرنا چاہیے جو صدقہ جاریہ کے طور پر انسان کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں اور ان کا ثواب جاری رہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہارے جوتوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ حدیث بخاری۔ فائدہ، جنت یا دوزخ چونکہ انسان کے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ دونوں انسان کے قریب ہیں، اس کی دسترس میں ہے۔ نیکی کرے گا تو جنت میں اور بدی کرے گا تو جہنم میں جائے گا، درمیان میں صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ اس کے ہٹتے ہی انسان جنت یا دوزخ میں جانے کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ حضرت ابو فراس ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا تو میں آپ کے وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی اور چیز لا دیتا۔ ایک دن خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کچھ مانگ لے۔ میں نے کہا میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے کہا بس وہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نوافل پڑھو، اور اسی طرح اپنے اس خواہش کی تکمیل میں میری مدد کرو، کیونکہ میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا تو اسے بڑی تقویت پہنچے گی۔ حدیث مسلم۔ 1 نمبر فائد مسائل۔ مسجد نبوی کے آخر میں ایک چبوترا تھا، اسے عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی ابتدائی اور اولین درسگاہ تھی جس کا استاد معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ فقراء مساکین جو آپ سے علم دین حاصل کرتے تھے اسی چبوترے میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ نمبر 2، اس حدیث نے عمل و اتباع سنت کی اہمیت واضح کر دی ہے کہ اس کے بغیر تو ان لوگوں کو بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب نہیں ہوگی جو شب و روز آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے مستحق قرار پا جائیں گے جن کی زندگی عمل صالح اور اتباع سنت سے یکسر خالی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ اور کہا جاتا ہے کہ ابو عبد الرحمن سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سبحان تم کثرت سجود کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تم بھی جو بھی سجدہ کرو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ اس کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ حدیث مسلم۔ اس کا فائد نمبر 1، سجدوں کی کثرت سے مراد نمازوں کا اہتمام ہے اور فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کی یہ بلندی درجات اور کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کثرت نوافل کی نصیحت فرمائی۔
حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بصرہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کا فائد کیا ہے؟ نمبر 1، عمر دراز ایک نعمت ہے بشرط یہ کہ ایمان و عمل صالح کی توفیق کے ساتھ ہو۔ بصورت دیگر جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا ہی گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ عمر کی ایسی طوالت انسان کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ نمبر 2، اس نعمت کا احساس نہ کرنے والے خسارے میں رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں غیر حاضر رہے تھے جس کا انہیں شدید قلق تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی جنگ آپ نے مشرکوں سے لڑی، میں غیر حاضر رہا، البتہ آئندہ اگر اللہ نے مشرکین سے لڑائی کا موقع مجھے عطا فرمایا تو میں جو کچھ کروں گا اللہ اسے دکھائے گا۔ چنانچہ جب احد والا دن ہوا تو مسلمانوں نے ابتدا میں اپنے مورچے چھوڑ دیے اور شکست کھا گئے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان کے پیچھے ہٹنے والے مسلمان ساتھیوں نے جو کیا ہے ان سے میں تیری بارگاہ میں معذرت، اور ان کی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے اظہار برات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر آگے بڑھے تو ان کا سامنا سعد بن معاذ سے ہوا۔ ان سے کہنے لگا کہ اے سعد بن معاذ، جنت نظر کے رب کی قسم، میں اس کی خوشبو احد پہاڑ سے بھی زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہا اور دشمنوں کی صف میں گھس گئے حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو کیا مجھ سے وہ نہیں ہو سکا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار کی چوٹیں، نیزے کے نشان یا تیروں کے زخم پائے، اور ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ قتل شہید کر دیے گئے اور مشرکوں نے ان کا مسلح کر دیا، یعنی آتش غیظ و غضب میں ان کے اعضاء الگ الگ کاٹ دیے اور ان کا چہرہ بگاڑ دیا۔ چنانچہ ان کی اس حالت کی وجہ سے انہیں کہیں کسی نے نہیں پہچانا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس نے کہا کہ ہم دیکھتے یا گمان کرتے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے دیگر حضرات ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ عہد سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، آخر آیت تک، بخاری و مسلم۔ فوائد۔ مسئلہ نمبر 1، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال شوق شہادت اور ان کے اشتیاق جنت کا بیان ہے۔ نمبر 2، علاوہ ازیں اس میں اپنے طور پر خیر کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنے اور پھر انہیں پورا کرنے کا استحباب۔ نمبر 3، نیکی کی تمنا اور اظہار درست ہے بشرط یہ ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہماری غربت کا یہ حال تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے یعنی محنت مزدوری کرتے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی آیا اور بہت ساری چیز کا صدقہ کیا تو منافقین نے کہا کہ یہ ریاکاری ہے۔ ایک اور آیا، اس نے 1 سا یعنی 2.5 کلو تقریباً صدقہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سا سے بے نیاز ہے، یعنی اتنے صدقے کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہنم، متفق علیہ۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور لوگوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور جو اپنی طاقت کے مطابق پاتے ہیں یعنی محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں، بخاری و مسلم۔
فائد نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی اور تھوڑے سے تھوڑا بھی۔ زیادہ صدقہ کرنے والوں کو ریاکار بتلا کر اور تھوڑا صدقہ کرنے والوں کی تنقیص کر کے انہیں صدقے سے روکنے کی کوشش کرنا منافقین کا شیوہ ہے۔ نمبر 2، اہل ایمان کو منافقین کی ان باتوں کو نظر انداز اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بے شک سعید بن عبدالعزیز ربیعہ بن یزید سے وہ ابو اور ادریس خولانی سے وہ حضرت ابو ذر جندب سے جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے اسے تمہارے لیے تمہارے درمیان بھی حرام کیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں ہدایت سے نواز دوں، چنانچہ تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کر دوں، لہذا تم مجھ ہی سے کھانا مانگو، تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، تم مجھ سے ہی پوشاک لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے ہی مغفرت بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے جو تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، یعنی تم مجھے نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس و جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس میں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں، پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور اس کے علاوہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ سعید بن عبدالعزیز رحم اللہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے۔ حدیث مسلم۔ نیز ہمیں امام احمد رحم اللہ سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ اہل شام کے پاس اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث نہیں۔ اس کا فائد نمبر 1، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا بیان ہے، اس لیے ہر چیز اسی سے مانگی جائے، ہدایت سے لے کر رزق تک، ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور خزانے بھی ایسے بے پایا کہ جن میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکمرانی اتنی مضبوط ہے کہ تمام کائنات کی مخالفت یا حمایت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا ہو کر رہے اور اسی سے دعا، استغفار اور حاجات طلب کرے۔ نمبر 3، انسان کے اچھے و برے اعمال کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، موجود ہے، اور روز قیامت وہ نوشہ کھل کر انسان کے سامنے آ جائے گا، اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کل کو اس کا حساب دینا ہے۔ نمبر 4، اچھے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جبکہ انسان کے برے اعمال اس کے نفس امارہ کے باعث سرزد ہوتے ہیں، اس لیے برے اعمال کے ارتکاب میں تقدیر کا سہارا لینا جائز نہیں، یعنی یہ کہہ دینا کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، نہیں، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کی طرف رغبت کریں اور اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے توفیق مانگے نیکی کی، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق کرنے کی توفیق دے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔